بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ جس وقت حاملہ عورت کو درد ذے آنا شروع ہوں اور یہ یقین ہو جائے کہ درد جھوٹے نہیں بلکہ سچے درد ہیں تو حاملہ کو کچھ گرم دودھ یا کچھ گرم حلوہ کھلوانا چاہیے اور آہستہ آہستہ ادھر ادھر ٹہلانا چاہیے۔ ایسے وقت میں زچہ کو کوئی ٹھنڈی چیز ہرگز نہ دی جائے۔ دو بڑی صاف ہموار اینٹیں زمین پر رکھ کر جو حاملہ کی چارپائی سے دور نہ ہوں، حاملہ کو ان پر بٹھلا کر ہدایت کرنا چاہیے کہ وہ اپنے سانس نیچے پھینکے اور ذرا زور لگائے۔ جس وقت بچہ رحم سے باہر آنے لگے تو اس کو احتیاط سے دونوں ہاتھوں میں لینا چاہیے۔ اگر حاملہ عورت نہایت کمزور ہو جو بیٹھ کر بچہ نہیں جن سکتی تو اس کو چارپائی پر چت لٹا کر جنوانا چاہیے، مگر بیٹھ کر جنوانے کا طریقہ عمدہ ثابت ہوا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے میں دیر نظر آئے تو حاملہ سے تسلی و تشفی کی بات کرنی چاہیے کہ زیادہ پریشان نہ ہوں اور تھوڑا سا گرم دودھ یا گرم حلوہ مقرر یعنی دوبارہ کھلوا دینا چاہیے۔ زچہ خانے میں دائیا کے علاوہ خاندان کی دو بزرگ عورتوں کا موجود رہنا بھی ضروری ہے۔ ایک کو چاہیے کہ بروقت ضرورت زچہ کو گود میں لے کر بیٹھ جائے اور اس کی طبیعت بہلائے، اور دوسری ضروری چیزوں کی فراہمی میں مصروف رہے۔ ولادت کا عام اور طبی طریقہ یہ ہے کہ ولادت کے وقت بچے کا سر نیچے اور پیر اوپر ہوتے ہیں۔ اس میں زچہ و بچہ دونوں کی حفاظت اور آسانی ہے، مگر بعض دفعہ پیر نیچے اور سر اوپر کو ہوتا ہے۔ اس میں پریشانی ذرا سی ضرور ہوتی ہے مگر کوئی تشویش و فکر کی بات نہیں۔ بعض وقت بچہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس حالت میں زچہ و بچہ کی زندگی خطرے میں سمجھی جاتی ہے، مگر ہوشیار دائیا ہاتھوں میں ناریل کا تیل لگا کر جائے مخصوص میں ہاتھ ڈال کر عمدگی سے بچے کو سیدھا کر لیتی ہے۔ بچہ باہر آ جانے کے بعد اگر نہ روئے یا اس کی سانس کی آواز محسوس نہ ہو تو بچے کی پیٹھ کو زور سے تھپ تھپانا چاہیے، اتنے زور سے نہیں کہ بچے کو تکلیف ہو، یا چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینا چاہیے۔ اتنے عمل سے بچے کی قوت مدرکہ اپنا کام کرنے لگتی ہے۔ بعض جگہ بچے کی زبان پر سیاہ مرچ کا سفوف باریک پیس کر لگانا یا جسم پر چٹکی لینے کا رواج بھی ہے۔ بچے کو الٹا لٹکانا، مصنوعی تنفس جاری کرانا وغیرہ بھی مستعمل ہے۔ اگر مذکورہ بالا تدبیروں کے بعد بھی بچہ نہ روئے اور تنفس جاری نہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ بچہ مردہ ہے، مگر موت کا یقین کر لینے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع ضرور کر لینا چاہیے۔ ان ہدایات پر عمل کر کے ہم زچہ اور بچہ دونوں کی زندگی کو تکالیف سے بچا کر سکون مہیا کر سکتے ہیں۔